اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طہارت اہل بیت علیہ السلام کی معراج جس ذہن و دل میں جتنی ہوگی اتنی ہی بلند ترین صلوات بھیج کے آج اپنی سماعت کا آغاز کرے گا۔ ارباب کرم، جشن بدعت اہل بیت کے ماہواروں، آپ کی جس قدر تعریف کی جائے وہ حدیث، روایت، تفسیر سب بھری پڑی ہے، وقت نہیں ہے۔ منظوم مدحتوں کا سلسلہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے درمیان میں افتتاح کی ایک صورت ہمارے ادب کا ایک حصہ ہے اور اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چند لمحے آپ کے سامنے میں رہوں گا، زیادہ دیر نہیں، اس لیے کہ گفتگو کو بہت سمیٹ کر جو حضرات جتنی گفتگو کر سکتے ہیں میرے درمیان میں کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ میری تقریر آپ باتیں کرتے ہوئے سنیں، لیکن جو ہمارے مہمان شورائے کرام ہیں انہیں سب کچھ بھول کر آپ سنیے گا۔ ہمارے معزز مہمانان کرام جن کا تعارف ہمارے برادرم عباس رضا نیر صاحب نے پیش کیا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی کہ جو صرف محفل میں نہیں آئی ہیں بلکہ جب مدحت پیکر میں ڈھلتی ہے تو کوئی آفاق بنتا ہے، کوئی نواب مصطفیٰ علی خاں کہلاتا ہے۔ یہ سب پیکر ہیں، جب یہ بکھرتے ہیں تو ان کے دروازوں اور ان کے گھروں میں بدعت اہل بیت اس منزل پر قائم ہوتی ہے کہ جس کا تصور دیکھنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ بس ارباب کرم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا یہاں رہنا صحت ادب کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ ادب لٹریچر وہ چیز ہے کہ آج بمبئی کا ہر بچہ اپن انجینئر بنے گا تو کہتا ہے لیکن لٹریچر کی زبان نہیں بول پاتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بمبئی میں پیسہ کمانے کا رجحان ہے مگر ادب کے گیسو سنوارنے کا رجحان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بڑے یہاں کا رہنے والا ہوں، مقامی طور پر جو کچھ میں جانتا ہوں وہ دوسرے نہیں جانیں گے۔ تو یہ منزل ہے جو میں آپ تک بیداری سماج کے لیے، حالانکہ میرے سارے نوجوان باوضو ہو کر کے آئے ہیں نماز سماعت مدحت اہل بیت کے لیے، ہر کوئی باوضو ہو کے آیا ہے۔ لہذا مجھے کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے صرف اتنا کہنا ہے کہ آج آپ صبح دم تک ہمارے یہ مختصر سے فہرست جو ہے اسے آپ جب سماعت کریں گے تو ایک طولانی فہرست انشاءاللہ آپ بھول جائیں گے اور یہ غور کریں گے کہ اپنے محدود وقت میں اور اپنے معینہ وقت میں ادب کو تراشتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے تو ایسی بزمیں بدعت اہل بیت سجائی جائے۔ تو ارباب کرم، پہلی چیز جو ادب کے حوالے سے ہے، لٹریچر کے حوالے سے ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہیں لہذا یہ آپ پر لازم ہے بلکہ واجب ہے، آپ اس وقت ادب کو، لٹریچر کو مدحت اہل بیت کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے سپاہی بن کے بیٹھے ہوئے۔ آپ ہر زبان کے حوالے سے دیکھیں، ہمارے ڈاکٹر نیر صاحب یہ خود زبان و بیان کے اور ڈاکٹر ہیں، خود پی ایچ ڈی ہیں، تھیسس لکھی ہے انہوں نے، ابھی کتاب ان کی الہام جس کا اجرا انشاءاللہ ہوگا اس مقام پر، آپ وہ سب دیکھیں گے، وہ بھی تشریف فرما۔ میں فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی زبان زندہ نہیں رہتی جب تک کہ اس کی تہذیب اس کے ساتھ نہ چلے۔ دنیا کی کوئی زبان زندگی نہیں پاتی بلکہ آدم کے پتلے کی طرح زبانیں پڑی رہ جاتی ہیں جب تک اس میں تہذیب کی روح نہ پھونک دی جائے۔ یہ سب تک میں نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جو ثواباً تشریف لائے ہیں وہ تو ہر جگہ ثواباً تبرک ہے، ثواباً محفل ہے، ثواباً مجلس ہے، لیکن جو سماعتاً آئے ہیں ان کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی ہے اور تہذیب کا آئینہ زبان ہوتی ہے، یعنی زبان کا آئینہ تہذیب نہیں ہوتی، تہذیب کا آئینہ زبان ہوتی ہے۔ قرآن مجید بھی زبان ہے، عربی زبان ہے،
اور اللہ نے کہا میں نے اسے عربی میں نازل کیا، تو اب ہر صاحب زبان یہ سوال کرے گا، مالک جب ہر زبان آئینہ ہے اپنے تہذیب کا، تو تیرے قرآن کا آئینہ کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی کہ میرا آئینہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب تک یہ عمل نہ کرنے آیتیں نہیں اترتی ہیں۔ نہیں سرکار، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سمجھے، بھائی تھوڑا سا دیکھ لو نا میری طرف، اتنا نہ کھو جاؤ دیکھنے میں، اس لیے کہ ہم یوسف کو دیکھ کے کھونے والے میں نہیں ہیں، ہم حسین کو دیکھ کر کے قیام کرنے والوں میں ہیں۔ نہیں، یہ کہہ رہے تھے ابھی کربلا پہ بات کیجئے گا، اس لیے میں نے یہاں سے کر لیا۔ ہمارے نیر صاحب نے اسلام کا تعارف 5 اسماء مبارکہ کے ساتھ کروایا کہ اسلام مسجد نبوی میں آئے تو محمد مصطفیٰ کہلائے، اسلام ممبر سنونی کا خطیب بن کے آئے تو علی مرتضیٰ کہلائے، اسلام اپنے وجود کو ایک قلم میں سمیٹ کر دست حسن میں آئے تو حسن مجتبیٰ کہلائے، اسلام زیر کسا آئے تو فاطمہ کہلائے۔ یہ کہا نا، میں اس کو نیر صاحب کا کام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ شاعر نے کہا اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں زور شہ خدا کشا ہے، اسلام کہیں نالہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے، اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ آغاز ہے، یہ افتتاح ہے، افتتاح میں آغاز میں چیزیں پہچانی جاتی ہیں اور ہر انجام کو پہچاننے کا طریقہ قرآن نے آغاز پر نگاہ بتایا ہے۔ کما بداکم تعودون، تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم آخرت کیسے برپا کریں گے تو تم ابتدا پہ نگاہ کرو۔ یہ ہے، اسی لیے اہل بیت کے دروازے کے علاوہ قیامت کہیں نہیں سمجھی گئی، اور سمجھی بھی کیسے جائے گی؟ اس لیے کہ قیامت کا کوئی کسی کا قیامت میں نظر آ رہا ہو تو قیامت سمجھی جائے، نہ قیامت میں کسی کا کوئی خلیفہ دکھائی دے رہا ہے، نہ قیامت میں کسی کا کوئی پیر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ صرف 5 ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس قبر میں آئیں گے، ہم تمہارے پاس کوثر پائیں گے، ہم تمہارے پاس در جنت پائیں گے۔ محشر کس کا ہے؟ اہل بیت کا محشر ہے۔ خدا کی قسم، یہ آپ بات جملہ معترضہ کے طور پر نہ سنیں، میں کبھی اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ گمبھیرتا سے نہ لیں اسے، میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی باتیں کرتا ہوں پوری دنیا میں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مقام پر ہر ایک کا قد نظر آئے گا، لیکن سوائے اہل بیت کے کوئی ایسا نہیں ہے کائنات کا جو محشر کے اندر اپنا مقام بتائے کہ میں یہاں ملوں گا۔ یہ صرف یہ 5 ہیں۔ تو اسلام اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی، لیکن پہلے شاعر نے جب یہ کلام کہا تھا کہ وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے، تب اس کے سامنے داعش نہیں تھا، تب اس کے سامنے ISI نہیں تھی، یہ دہشت گرد نہیں تھے، ورنہ اولاد پیمبر کے بغیر اسلام لینے والے داعش جیسے دہشت گرد ہوتے ہیں، القاعدہ جیسے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یعنی آپ پوچھیں کہ اولاد پیمبر کے بغیر اسلام کیسا ہوتا ہے، تو آج سمجھ لیجئے گا، اولاد پیمبر کے بغیر اسلام داعش ہوتا ہے، لشکر طیبہ کہلاتا ہے، جیش محمد کہلاتا ہے، اسلام آتنکواد کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو آتنکواد اور دہشت گردی سے دور رکھنا چاہتا ہے تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ یہ وابستگی، دیکھیے میں ختم کر رہا ہوں، یقین مانیے میں کبھی بھی بڑی دیر تک اور اس طرح محفلوں میں حائل رہنے کا عادی نہیں ہوا، آپ مجھے روز سنتے ہیں اور روزانہ میں کسی نہ کسی بمبئی کے مقام پہ خطاب کرتا ہوں، مجھے تادیر حائل ہونے کا شوق نہیں ہے۔ میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں پڑھوں تب بھی نہ پڑھوں تب بھی آرزو رضوی سے لفافہ ملتا ہے۔ یہ باتیں کہہ دوں اطمینان سے تاکہ یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ آپ کے حوالے کروں گا، لیکن میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میری تقریر انہی خواہشات کے ساتھ یہیں پہ سمٹ جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ رہیں، یہ رات رہے، مدحت اہل بیت رہے، اور آج آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ راستے نہیں تھکتے، مسافر تھکتا ہے۔
مسافر بھلے تھک جائیں لیکن سماعت کے راستے نہیں تھکیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ اور یہ بمبئی والے ہمیشہ ہر محفل میں آنے والے مہمانوں کے سامنے ظاہر کرتے رہے کہ ہم بمبئی والے مدحت اہل بیت کے پروانے ہیں، جب تک یہ شمع مدحت جلتی رہے گی ہم میں کا کوئی جانے والا نہیں ہے۔ اور اگر حسین پڑھ کے بجھا دیں تو نیر مجیدی کو کہنا پڑتا ہے بجھ گئی شمع تو روشن ہے 72 چہرے، بجھ گئی شمع تو روشن ہے 72 چہرے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے۔ بجھ گئی شمع تو روشن ہے 72 چہرے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے۔ کتنی راتیں یوں ہی غفلت میں بسر کی حر نے، ایک شب جاگا تو سمجھا کہ سویرا کیا ہے۔